ظاہری وجہ یہ تھی کہ یہ قوم سبا دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان مقیم تھی. ان کے دائیں بائیں بڑے بڑے پہاڑ تھے، پہاڑوں کے درمیان میں یہ قوم تھی اور یہ ملک تھا. انہوں نے اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کا ایسا عمدہ نظام بنایا ہوا تھا. جب تیز بارش ہوتی اور پہاڑوں سے تیزی کے ساتھ پانی نیچے آتا تو ان پہاڑوں کے دامن میں، ان پہاڑوں کی جڑوں میں بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے بند بنائے ہوئے تھے. وہ سارے کا سارا پانی ان ڈیمز میں جمع ہوتا رہتا اور پھر ان ڈیمز میں انہوں نے درے اور دروازے رکھے ہوئے تھے. ایک سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ایک اس سے نیچا دروازہ ہے، ایک اس سے نیچے دروازہ ہے. جب پانی زیادہ ہوتا اوپر والے بند کھول دیتے، تھوڑا پانی کم ہوتا نیچے والے کھول دیتے. سارا سال وہ بارش کا پانی ان کے استعمال میں آتا رہتا. جب ضرورت ہوتی اپنے باغات کو سیراب کرتے، جب ضرورت ہوتی اپنی فصلوں میں پانی لگاتے. کوئی پانی کا مسئلہ نہ تھا، صاف ستھرا پانی تھا. ضرورت کے مطابق اللہ نے ان کو پانی عطا فرما رکھا تھا. یہ جو ان کی آب پاشی کا نظام تھا، اس نظام کی بدولت ان کے باغات سرسبز و شاداب تھے. اس آب پاشی کے نظام کی بدولت ان کی زمین سونا اگلتی تھی. تو فرمایا بلدۃ طیبۃ، اے قوم تمہارا ملک بڑا صاف ستھرا ہے اور تمہارے پاس یہ ہر قسم کے اناج، ہر قسم کے پھل اور پھول اور باغات سرسبز و شاداب ہیں. کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاتے رہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حالانکہ وہ قوم زراعت پیشہ تھی. ظاہر ہے کہ وہ، جیسے میں نے ابھی بتایا، ڈیمز بنائے تھے، اس سے پانی حاصل کرتے تھے، محنت مشقت کرتے تھے. اس سب کچھ کے باوجود فرمایا جو کچھ ہے رزق ربکم، تمہارے رب کی دی ہوئی روزی ہے. ایک لمحے کے لیے نہ سوچنا کہ شاید اس زمین میں سے سونا نکل رہا ہے، شاید یہ پانی، بارش کا پانی میری فصلوں کو اگا رہا ہے. نہیں، جو کچھ تمہارے پاس آیا من رزق ربکم، رب کی روزی ہے، کھاؤ. واشکروا لہ، کھاتے رہو، رب کا شکر ادا کرتے رہو.